بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ محل سے نکل کر سلطنت کی دیکھ بھال کے لیے نکلا، لیکن وہ رعایا سے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ ایک ایسے آدمی کے پاس مقیم ہوا جس کے پاس ایک گائے تھی۔ جب گائے شام کو واپس آئی تو اس آدمی نے گائے سے اتنا دودھ دوہا جتنا کہ 30 گایوں سے نکلتا ہے۔ بادشاہ اتنا دودھ دینے والی گائے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے یہ سوچا کہ یہ گائے تو اس سے ہتھیا لینی چاہیے۔ جب دوسرا دن ہوا تو گائے چراگاہ کی طرف چرنے چلی گئی۔ پھر جب شام کو واپس آئی تو اس دن پہلے کے مقابلے میں آدھا دودھ نکلا۔ یہ معاملہ دیکھ کر بادشاہ نے گائے والے کو بلایا اور یہ کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کل تو گائے نے کافی دودھ دیا تھا، تو آج کیوں کم ہو گیا؟ کیا گائے آج اسی چراگاہ پر نہیں گئی جس پر کل گئی تھی؟ آخر یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کیوں نہیں، اسی چراگاہ میں گئی تھی، لیکن آج ایسا ہوا کہ کل کی حالت دیکھ کر بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا عزم کر چکا تھا، چنانچہ اسی وجہ سے اس کا دودھ آج کم نکلا۔ اس لیے کہ جب بادشاہ ظالم ہو یا رعایا کے ساتھ ظلم کر رہا ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر بادشاہ نے اس گائے والے سے یہ عہد کیا کہ وہ اب اس گائے کو ظلم کے طور پر نہیں لے گا۔ چنانچہ پھر دوسرا دن یہ ہوا کہ گائے چرنے کے لیے چلی گئی۔ شام کو جب واپس آئی تو دوہنے والے نے اتنا دودھ نکالا جتنا کہ پہلے دن گائے نے دیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر بادشاہ کو عبرت ہوئی اور اس نے انصاف برتنا شروع کر دیا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسریٰ کا ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہمراہیوں سے بچھڑ گیا اور گھٹا ٹوپ بادلوں سے آسمان ڈھک گیا اور زبردست بارش ہوئی، جس کا نتیجے یہ نکلا کہ وہ اپنے فوجیوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے راستے پر چل پڑا جس کا اس کو خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑھیا کی جھونپڑی پر پہنچا اور اس کے یہاں مقیم ہو گیا۔ بڑھیا نے اس کا گھوڑا اندر باندھ دیا۔ اس کی لڑکی گائے کا دودھ نکالنے لگی۔ کسریٰ نے دیکھا کہ گائے نے کافی تعداد میں دودھ دیا ہے۔ اس نے سوچا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اب گائے پر بھی ٹیکس لگا دیں، کیونکہ اس گائے نے کافی مقدار میں دودھ دیا ہے۔ دوسری رات جب بڑھیا کی لڑکی دودھ نکالنے کے لیے چلی گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ گائے کے تھنوں میں دودھ کا بالکل نام و نشان نہیں ہے۔ چنانچہ لڑکی نے بلند آواز سے ماں کو پکار کر کہا کہ اے میری ماں، بادشاہ رعایا کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا عزم کر چکا ہے۔ ماں نے کہا کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ آج گائے نے ذرہ برابر دودھ نہیں دیا۔ تو ماں نے کہا کہ خاموش رہ، رات کا معاملہ ہے۔ اب کسریٰ نے بدسلوکی کے بجائے انصاف اور حسن سلوک کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب دوسری رات ہوئی تو ماں نے کہا کہ بیٹی دودھ نکالو۔ تو لڑکی نے دودھ نکالنے کا ارادہ کیا تو گائے کے تھن بھر رہے تھے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اے ماں، خدا کی قسم، واقعی جو برا ارادہ بادشاہ نے کیا تھا اس سے وہ پھر گیا، یعنی باز آ گیا۔ جب دوپہر ہو گئی تو کسریٰ کی ہمراہی آ گئے۔ کسریٰ سوار ہوا اور ہمراہیوں کو یہ حکم دیا کہ بڑھیا اور اس کی لڑکی کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ چنانچہ دونوں گئیں تو کسریٰ نے خوب انعام و اکرام سے نوازا اور یہ کہا کہ تم دونوں نے کیسے جان لیا تھا؟ تو بڑھیا نے کہا کہ ہم دونوں اسی مکان میں مدتوں سے رہ رہے ہیں۔ جب کوئی ہمارے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے تو ہماری زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی میں تازگی آ جاتی ہے، اور جب کوئی ظلم کرتا ہے تو ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور منافع ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک تیسرا واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک واعظ یعنی تقریر کرنے والا جلال الدولہ ملک کے شاہ سلجوقی کے دربار میں آیا۔ اس نے وعظ کے دوران یہ واقعہ بھی بتایا کہ ایک مرتبہ شاہ کسریٰ اپنے لشکر سے بچھڑ کر ایک باغ کے دروازے پر پہنچا اور اندر گھس کر اس نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ چنانچہ ایک بچی برتن میں گنے کا ٹھنڈا شربت لے کر آئی۔ بادشاہ نے پیا تو اسے بہت لذیذ معلوم ہوا۔ بادشاہ نے کہا، یہ شربت کیسے بناتی ہو؟ اس بچی نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے گنے کو نچوڑ کر رس نکالتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا جاؤ ایک گلاس اور پلاؤ۔ بچی بادشاہ کو جانتی نہیں تھی۔ جب بچی چلی گئی تو بادشاہ نے سوچا اس مکان کو میں لے لوں اور اس کے بدلے ان کو دوسری جگہ دے دی جائے۔ بس وہ بچی اندر گئی اور فوراً روتے ہوئے باہر آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، اس بات کا علم کیسے ہوا کہ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم گنے کا رس بغیر کسی پریشانی کے جتنا چاہتے تھے نکال لیتے تھے۔ اس مرتبہ جب میں گئی تو بارہا کوشش کے باوجود نہ نکال سکی۔ یہ معاملہ دیکھ کر بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ اچھا جاؤ، اب تم ضرور حسب معمول نکال لو گی۔
اس دوران بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب وہ لڑکی گئی تو اس نے رس نکالا تو اتنا ہی نکلا اور مسکراتے ہوئے واپس آئی اور بادشاہ کو پیش کر دیا۔